حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک جو جانتا ہے وہ نبیوں کا وارث ہے۔ یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ علماء سے مراد صرف مدرسے کے فارغین نہیں، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو دینی معلومات رکھتا ہو، دین کی فہم رکھتا ہو۔ اب جتنا زیادہ جانتا ہو اور دین کی فہم رکھتا ہو وہ اتنا بڑا عالم کہلائے گا اور وہ اتنا بڑا وارث ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث تو نہیں، ایک قول ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، نبیوں کے جیسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ان کا مرتبہ نہیں بیان کیا گیا بلکہ ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جو رسول ہوا کرتے تھے جب رسول چلے جاتے تھے تو رسول کی شریعت اور رسول پر جو اتری ہوئی کتاب ہے اس کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ان کے بعد آنے والے نبیوں پر ڈالی جاتی تھی۔ نبی پر کوئی کتاب نہیں اترتی تھی اور نبی کی اپنی کوئی مستقل شریعت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس سے پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ اسی کی شریعت اور اسی کی کتاب کی تعلیم اور دعوت اور تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور یہی فرق نبی اور رسول میں ہوا کرتا ہے۔ رسول وہ ہے جس پر اللہ کی کتاب اتری ہو، شریعت اتری ہو، اور نبی وہ ہے جس پر کتاب و شریعت تو نہیں اتری لیکن جو اس سے پہلے رسول گزرے ہیں اس پر جو کتاب اتری تھی، اس پر جو شریعت اتری تھی، اس کی تبلیغ کا، اس کی دعوت کا، اس کی تعلیم کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے رسولوں کے بعد جو ان کے بعد نبی ہوتے تھے ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسولوں کے اوپر جو کتاب و شریعت اتری ہے اس کی تبلیغ و تعلیم و دعوت دیں۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا، لیکن جو علماء ہیں دین کی فہم رکھنے والے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طریقے سے اپنے سے پہلے رسول پر اتری کتاب و شریعت کی تبلیغ کے جس طرح ذمہ دار ہوا کرتے تھے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک دین کی فہم رکھنے والے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طریقے سے ذمہ دار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔